گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان۔ اس نشست میں استعمال ہونے والی آوازیں مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مدد سے تیار کی گئی ہیں۔ تو دی ڈیپ ڈائیو کی اس علمی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم کسی عام ٹاپک پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کے مشہور فکری مطالعے بیان القرآن کی روشنی میں بات کریں گے۔ خاص طور پر العلم ایجوکیشن سسٹم کے لیے تیار کی گئی اس گفتگو میں ہم 25ویں پارے کے مرکزی مضامین پر فوکس کریں گے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس کا مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے، بلکہ یعنی اپنا ایک کڑا احتساب کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو چلیے اب ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم احتساب یا قیامت کے دن کی بات کریں تو عموماً ذہن میں آتا ہے کہ ہم جیسے عام انسانوں کا حساب ہوگا، لیکن جو سورس مٹیریل ہم دیکھ رہے تھے اس میں ایک لرزا دینے والی بات ہے۔ جی، وہ حجۃ الوداع والا واقعہ نا؟ ہاں، یعنی قیامت کے دن صرف امتیوں کا نہیں بلکہ اللہ کے رسولوں کا بھی احتساب ہوگا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ اس منظر کا تصور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجمع سے گواہی لی اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر معصوم انبیاء کی یہ کیفیت ہے تو ہم کس غفلت میں ہیں؟ یہ واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے، اور اس سے نا ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پیغام پہنچانے کی یہ ذمہ داری صرف رسول اللہ کی ذات تک محدود تھی؟ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اعلان دراصل ایک ہینڈ اوور تھا۔ وہ بھاری ذمہ داری قیامت تک کے لیے اس امت کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے۔ اب باطل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ اس کا جواب ہمیں سورہ فصلات کے آغاز میں ہی مل جاتا ہے۔ اچھا، وہ استقامت والی آیت؟ بالکل۔ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یعنی بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انہیں خوف اور غم سے نجات کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے گا، یہاں استقامت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان بس اپنی ذاتی عبادات میں پکا ہو جائے، نمازی بن جائے، سچ بولے۔ کیا صرف ذاتی نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ یہی تو وہ سب سے بڑی کنفیوژن ہے جو ہمیں دور کرنی ہے۔ دیکھیں، استقامت صرف جائے نماز تک محدود نہیں ہے۔ جب آپ حق کی گواہی دیتے ہیں نا، تو وہ لازمی طور پر معاشرے کے باطل نظام سے ٹکراتی ہے۔ حق کبھی تنہائی میں زندہ نہیں رہ سکتا، اسے ایک اجتماعی ڈھانچہ چاہیے ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی ایک سسٹم چاہیے۔ جی ہاں، اور اسی لیے سورہ الشورى ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حق کا پیغام جب ایک نظام بنتا ہے تو اس کی بنیاد کسی ایک شخص کی بادشاہت نہیں ہوتی، اس کی بنیاد شورا ہوتی ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی اسلامی معاشرے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو شورا ہے، کیا یہ آج کی ماڈرن ڈیموکریسی جیسی چیز ہے؟ یعنی اکثریت جو چاہے فیصلہ کر لے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ سورہ الشورى کا اگلا بہت اہم نکتہ ہے۔ اس شورا کی، اس نظام کی ایک پراپر فاؤنڈیشن ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ تو اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ وہی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ سورہ الشورى میں ہی فرمایا گیا ہے كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یعنی اسی طرح اللہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے والوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے۔ تو وہ شورا، وہ مشورہ ہمیشہ اس وحی کے حدود کے اندر رہ کر کام کرے گا، فیصلے کرے گی۔ ایگزیکٹلی۔ بات پوری طرح سمجھ آ رہی ہے۔ دستور موجود ہے، سسٹم کا خاکہ موجود ہے، فرشتوں کی بشارتیں موجود ہیں۔ دنیا کی چمک دمک کو قرآن نے زخرف کہا ہے۔ سورہ الزخرف کا تو سینٹرل تھیم ہی یہی ہے۔ اچھا، تو کیا اس چمک دمک کا فریب ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ جی، آپ مشرکین مکہ کے اعتراض پر غور کریں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو مکہ یا طائف کے کسی امیر سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کامیابی کا معیار دولت اور ظاہری طاقت کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ سٹیٹس کو حق مانتے تھے، جو امیر
وہی سچا۔ بالکل، اور سورہ الزخرف بتاتی ہے کہ ظاہری چمک دمک ایک دھوکہ ہے، اصل کامیابی ایمان ہے۔ لیکن انسان کیونکہ اسے امیجیٹ ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ اسی زخرف کے پیچھے بھاگتا ہے اور شرک کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ شرک کی نفسیات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ عجیب دلیلیں دیتے ہیں۔ سورس مٹیریل میں ڈاکٹر رادھا کرشنن کا ایک حوالہ تھا۔ ہاں، وہ جو فلاسفر تھے۔ جی، انہوں نے بت پرستی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ انسان چونکہ نادیدہ خدا کا تصور نہیں کر سکتا، تو وہ بتوں کا استعمال صرف فوکس کرنے کے لیے کرتا ہے۔ بظاہر تو یہ بڑی معصوم سی دلیل لگتی ہے، لیکن یہ بہت گمراہ کن دلیل ہے۔ قرآن اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ سورہ الزمر میں توحید مطلب کا ذکر ہے۔ اصل مسئلہ فوکس کا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ہے کہ انسان کا مطلوب کیا ہے۔ مطلوب یعنی جس کی وہ طلب کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کی الٹیمیٹ ڈیزائر کیا ہے، وہ کمپلیٹ اطاعت کس کی کر رہا ہے۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور بھی مطلوب بنا رکھے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے انسان نے بھی اپنے بت تراش لیے ہیں۔ ہم نے پتھر کی مورتیاں شاید چھوڑ دی ہیں، لیکن ہم نے اپنے نفس کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنے کریئر کو خدا بنا لیا ہے۔ اگر کوئی پیسے کے لیے حرام حلال بھول جائے تو وہ پیسہ اس کا بت بن گیا نا۔ ایک دم صحیح بات کی آپ نے۔ جس چیز کے ڈر یا لالچ میں آپ اللہ کا حکم چھوڑ دیں، وہی آپ کا معبود ہے۔ اور اس پورے باطل نظام کے خلاف جو سب سے بڑی بغاوت کی تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سورہ الزخرف میں اس کا ذکر ہے۔ جی، انہوں نے اپنی قوم کو کلیئرلی شرک کا روکا تھا۔ ہاں، انہوں نے اعلان کیا تھا، اننی براء مما تعبدون، یعنی میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوچھتے ہو۔ انہوں نے پریشر کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے توحید کو ایک انقلابی عمل کے طور پر پیش کیا۔ لیکن ایک عام انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر کوئی ان کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دے اور بس مٹیریلزم کی اس ریس میں اندھا ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ سورہ الدخان میں بتایا گیا ہے۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس صورت میں عذاب اور قیامت کی ایک شدید تنبیہ ہے۔ آیت ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، یعنی اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے کر آئے گا۔ یہ دھواں کیا ہے دراصل؟ یہ دھواں اس مادی ترقی کی اندھی دور اور غفلت کا ہی لاجیکل اینڈ ہے۔ جب قومیں اللہ کو بھلا کر بس خلود کی ہوس میں پاگل ہو جاتی ہیں، تو ان پر ایسی گھٹن اور عذاب مسلط ہوتا ہے۔ یہ منظر تو واقعی بہت ڈرانے والا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی قرآن عذاب کے ساتھ امید کی کرن بھی تو دیتا ہوگا نا؟ بالکل، اسی صورت میں اس شدید تنبیہ کے فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو متقی ہیں، جو حق پر ڈٹے رہے۔ ان کے لیے جنت میں امن، سکون اور بہترین نعمتیں ہیں۔ ایک طرف دھوئیں کی گھٹن ہے اور دوسری طرف جنت کی کھلی اور با امن فضا۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے انسان کو اس راستے تک پہنچنے کے لیے کسی جادو کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سورہ الجاثیہ کی وہ آیت بہت کلک کی تھی جہاں کائنات میں اللہ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یعنی آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جی، زمین و آسمان کی تخلیق، رات دن کا آنا جانا، یہ سب پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ یہ سسٹم اپنے آپ نہیں چل رہا۔ اس پر غور و فکر ہی وہ راستہ ہے جو حقیقی توحید تک لے جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنی اس گفتگو کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو شاید لوگوں کو سب سے زیادہ چبھے گا، کیونکہ ہم نے توحید کی بات کی، اطاعت کی بات کی، لیکن ہم نے اصل میں سنت کو سمجھا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے یہاں جو مائکرو اور میکرو سنت والی اصطلاحات دی ہیں، یعنی اکانومکس کی ٹرمز کو دین پر اپلائی کیا ہے، یہ مجھے بہت فیسینیٹنگ لگا۔ یہ واقعی ان کی بہت بڑی فکری کنٹریبیوشن ہے۔ جیسے اکنامکس میں مائکرو لیول پر انڈیویجول کو دیکھا جاتا ہے اور میکرو میں پورے ملک کے نظام کو، دین میں بھی ایسا ہی ہے۔ مائکرو سنتیں وہ ہیں جو ہماری ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے لباس، مسواک، ظاہری وضاقتہ۔ اور میکرو سنت کیا ہے؟ میکرو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 23 سالہ مسلسل جد و جہد ہے جو انہوں نے ایک پورے معاشرتی اور ریاستی نظام کو بدلنے کے لیے کی۔ ایک عدلانہ نظام، دین کا غلبہ۔ آج ہماری امت نے مائکرو سنتوں کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن اس میکرو سنت کو بالکل ہی بھول گئے ہیں۔
اچھا، ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا پش بیک دینا چاہوں گا، کیونکہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لباس یا نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اہمیت کم ہونے کی بات بالکل نہیں ہے۔ بات دراصل ایک نامکمل تصویر کی ہے۔ مائکرو سنتیں فاؤنڈیشن ہیں، بنیاد ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر میکرو سنت یعنی دین کے غلبے کی عمارت بھی تو کھڑی کرنی تھی۔ ہم بس بنیاد بنا کر بیٹھ گئے۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بحث کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں سود چل رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ہم چپ رہتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس اعلیٰ اور مشکل کام سے بچنے کے لیے چھوٹی چیزوں کا ایک کمفرٹ زون بنا لیا ہے۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو اس سب کا اصل مطلب کیا بنتا ہے؟ اگر ہم سورہ الجاتھیہ کا وہ آخری منظر سوچیں جو 25ویں پارے میں ہی آتا ہے، وہ تَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، یعنی تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل بیٹھی دیکھو گے، یہ تو اجتماعی احتساب کی بات ہے نا؟ جی ہاں، آخرت میں صرف فرد کا نہیں، قوم اور امت کا بھی اعمال نامہ سامنے آئے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جب دنیا پر باطل نظام کا غلبہ تھا تو ایز این نیشن، ایز این امہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے میکرو سنت پر عمل کیا؟ وہاں یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ میں تو بس اپنی نمازیں پڑھ رہا تھا۔ یہ احتساب کا منظر واقعی نیندیں اڑا دینے والا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس دور میں ہماری تھوڑی سی ذاتی نیکیاں ہمیں اس گلوبل باطل نظام کا خاموش حصہ بنے رہنے کے جرم سے بچا لیں گی؟ یقیناً نہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب سے ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر ایک نظر ثانی مانگتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ العلم ایجوکیشن سسٹم کی اس فکری اور علمی کاوش نے آپ کے ذہن میں نئے سوالات اٹھائے ہوں گے۔ اگر اس گہرے مطالعے نے آپ کو ذرا بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اس ایپیسوڈ کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جی، آپ کے سوالات اور آراء ہمیں اس سلسلے کو بہتر بنانے میں مدد دیں گے۔ یاد رکھیے گا، سچا علم وہی ہے جو عمل میں بے چینی پیدا کرے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔